اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد كالذي تقول لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة لك الحمد حمدا حمدا لك الشكر شكرا شكرا عدد الشفع والوتر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما، اولاد صالح کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا، اے اللہ میاں بیوی میں محبت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، خاندانوں کی محبت میں خاندانوں میں محبتیں آنے کا ذریعہ بنا، ہر لائن کی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتیر کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر روڑا اٹکانے والے کا روڑا اٹکانے سے، عافیت سے اس جوڑے کی اور سب مسلمانوں کے جوڑوں کی تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، اے اللہ پورے جام نگر والوں کو قبول فرما، ان کے بیٹوں کو قبول فرما، ان کی بیٹیوں کو قبول فرما، خاندانوں کو قبول فرما، قرب و جوار کے لوگوں کو قبول فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، اے اللہ ہمارے سفر کو بے انتہا قبول فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما، ذرہ خیر وجود میں آنے کا ذریعہ بنا اور خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ جس کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے، اے اللہ جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جام نگر کی مٹی کو بھی قبول فرما، ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، ایک ایک ذرے کو قبول فرما، انہوں نے محبت سے ہمیں یہاں کی دعوت دی، ان کے محبت کے کرنے کو قبول فرما، اس محبت کو تیری محبت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے عمروں میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما، اے مولا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمتیں بہترین برکتیں نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک اے اللہ بادلوں میں سے پانی آتا رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک اللہ زمینیں دانہ اگاتی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے
آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک جنت اور جہنم باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، اور جب تک ہوائیں چلتی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ہوائیں 8 قسم کی ہوتی ہیں، یہ 8 قسم کی ہوائیں جب تک چلتی رہیں تیرے نبی پر تو رحمتیں نازل فرما، اور جب تک زمین دانہ اگاتی رہیں تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک قدم اور قلم چلتے رہیں تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، اور جب تک سمندروں میں اور آسمان کے اوپر 7 آسمان کے اوپر تو نے ایک بہت بڑا سمندر بنایا ہے، اس کے اوپر تیرا عرش ہے، اس کے اوپر تیری کرسی ہے، اے اللہ ان سب کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اور تیری شان رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما، اور میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان سب کی بھی ساری دعاؤں کو قبول فرما، ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما، اور میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے اور 31 محل جنت میں تیار کر لے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ۔ اخیر میں ایک دعا کرتا ہوں، اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں جام نگر کی اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے ہم سب کے لیے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے اور ہماری اس دعا پر جہاں کہیں آمین کہے جائے ان سب کے لیے جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، ہم سب کو ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ دنیا میں بھی ہم سب کے لیے جنتوں کے فیصلے فرما، اور مرنے کے بعد بھی ہم سب کے لیے جنتوں کے فیصلے فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لے بھائی مسافہ کر لیں، میزا کر لیں۔